نمبر 10واں عمل جو اللہ رب العزت کو پسند ہے وہ ہے تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا۔ تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا یہ وہ عمل ہے کہ جس سے اللہ کی خوشنودی ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بقیام اللیل، تمہارے اوپر لازم ہے تم رات کی نماز کو لازم پکڑو، تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ آپ نے 4 فائدے بیان فرمائے جو تہجد کی نماز پڑھے گا، نمبر 1 فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ جتنے نیک لوگ گزرے ہیں وہ تہجد کا اہتمام کرتے تھے، اور یہ تہجد ہی نجات دلانے والی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا آپ کے ساتھ برتاؤ کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ فرمایا بھئی کس عمل پہ مغفرت ہو گئی؟ فرمایا جو رات کے وقت اٹھ کے چند رکعتیں پڑھتے تھے، اللہ کو یہ رکعتیں پسند آئی، اس تہجد کی وجہ سے اللہ نے ہماری مغفرت کر دی۔ کہا عبادات اڑ گئیں، دیگر عبادات، اشارات فنا ہو گئے، جتنا ذکر کیا وہ سب فنا ہو گیا، لیکن جو کام آیا وہ رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا اور اللہ کے سامنے تہجد کام آیا۔ تو پہلی چیز تہجد کا پہلا فائدہ یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اس کے ذریعے سے تم اپنے رب کے قریب ہو جاؤ گے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہے مجھے میرے اللہ کا قرب مل جائے۔ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا قرب چاہتا ہے، اس کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ جب ایک مسلمان کو اپنے اللہ سے محبت ہوگی تو وہ چاہے گا مجھے میرے اللہ کا قرب مل جائے، تو اللہ کا قرب ملے گا تہجد کی نماز سے۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَمَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، یہ گناہوں کو مٹانے والا ہے کہ جو تہجد پڑھے گا اس کے گناہ مٹ جائیں گے۔ نمبر 4 وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، جو تہجد پڑھے گا وہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ اس لیے جو رات کو تہجد پڑھتا ہے پھر وہ دن میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ رات کی تہجد ایسی چارجنگ ہوتی ہے، وہ دن بھر میں اس کو سارے گناہوں سے بچا دیتی ہے۔ رات کی تہجد اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ اس وقت دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، اس کے اندر صرف عمل پر مطلع اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ تہجد کی نماز اتنی پسند ہے کہ اللہ رب العزت اس پر مسکراتے ہیں، ما یلیق بشانہ۔ حدیث میں آتا ہے 3 مواقع ایسے ہیں کہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس پہ مسکراتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ یضحک اللہ علیہم، 3 مواقع پر اللہ رب العزت مسکرانے لگتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ پوچھا گیا وہ کون سے مواقع؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 الرجل اذا قام باللیل یصلی، جب انسان رات کو اٹھ کے کھڑا ہو تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دے، اللہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 2 والقوم اذا صفوا فی الصلاۃ، جب سارے لوگ نماز کے لیے صفوں میں کھڑے ہو جائیں اللہ دیکھ کر مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ سارے لوگ میری عبادت کے لیے ایک صف میں کھڑے ہو گئے۔ نمبر 3 والقوم اذا صفوا فی قتال العدو، اور جب دشمن کے مقابلے میں سارے لوگ کھڑے ہو جائیں ایک صف میں تو اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کاموں سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے، ان 3 کاموں میں پہلا کام تہجد کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی، اللہ اس شخص پہ رحم کرے جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے، وَأَيْقَظَ امرأته، اپنی بیوی کو بھی جگائے، فصلت، وہ بھی نماز پڑھے۔ رات کو اٹھ کے نماز پڑھے، پھر اپنی اہلیہ کو جگائے، وہ بھی نماز پڑھے۔ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، اگر وہ انکار کرے تو پانی کی چھینٹیں اس کے چہرے پہ مارے، وہ بھی اٹھ کر تہجد پڑھے۔ رحم اللہ امرأۃ، اللہ اس عورت پہ رحم کرے، قامت من اللیل، جو رات کو اٹھ کے نماز پڑھے، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى، اپنے شوہر کو جگائے وہ بھی پڑھے۔ فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ، اگر وہ انکار کرے تو پانی کے چھینٹے مار کر اسے جگائے تاکہ وہ نماز پڑھے، تو اللہ ان دونوں پہ رحم کرتا ہے۔ جب انسان اپنی گھر والی سے بہت سے کام کروا دیتا ہے تو وہ اس کو اس پر بھی آمادہ کر سکتا ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھے، اس کے سامنے فضائل بیان کرے۔ تہجد کے فضائل اتنے زیادہ ہیں، عورت کے اندر ویسے ہی نیک اعمال کا بڑا جذبہ ہوتا ہے،
ذرا سی ترغیب دے دی جائے تو وہ ساری زندگی ان نیک اعمال پہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ہاں جو ایک پسندیدہ عمل ہے وہ تہجد کی نماز کا ہے، اس لیے ہم میں سے ہر ایک کوشش کرے تہجد کا اہتمام کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد، اللہ کے ہاں پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ داؤد علیہ السلام کی نماز کیا تھی؟ کانا ینام نصف اللیل، وہ آدھی رات سوتے تھے، ویقوم ثلثہ، ایک تہائی قیام کرتے تھے، وینام سدسہ، اور پھر رات کے چھٹے حصے میں سوتے تھے۔ یعنی رات کے 3 حصے تھے، 2 حصے سوتے تھے، ایک حصہ پورا عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ کو داؤد علیہ السلام کی یہ عبادت پسند تھی کہ انہوں نے رات کا پورا ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے لگایا تھا۔ جتنا انسان تہجد کا اہتمام کرے اتنا لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بڑھ جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں عزت بڑھ جاتی ہے، اللہ اس کے مشکل کاموں کو حل کر دیتا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک محبوب عمل بیان فرمایا 10واں، وہ ہے تہجد کا اہتمام۔